اور اس مسجد کو اس علاقے کے لیے توحید و سنت کا مرکز بنایا۔ میرے قابل احترام دوستوں، مسجد کی اہمیت پر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیلاً بات کریں گے۔ میرے رب نے جب دنیا کو بسانا چاہا، دنیا کو آباد کرنا چاہا، آدم کو بعد میں بنایا، مسجد کو پہلے۔ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہے؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ سے پوچھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ کسے نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا؟ ہم ہیں تیری ثنا اور تمجید کے لیے، تو اور مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے رب کا تحکمانہ جواب تھا، نوریت تمہیں سمجھ نہیں آتی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن ملائکہ کے اس جواب کو میرے رب نے پسند نہیں فرمایا، میرے رب اس سے ناراض ہو گئے۔ تو ملائکہ نے کیا کیا؟ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے، اور جب 7 چکر پورے کیے تو اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے۔ فرمایا دیکھو، میں آدم کو بعد میں بناؤں گا، جاؤ پہلے زمین پر ایک گھر بنا کے آؤ، اس لیے کہ اولاد آدم بھی غلطیاں کرے گی، مجھے ناراض کرے گی، جب وہ اس گھر کے 7 چکر پورے کرے گی تو میں انہیں بھی معاف کر دیا کروں۔ میرے رب نے انسان کی تخلیق بعد میں فرمائی، لیکن اس کی بخشش کا سامان پہلے پیدا کیا۔ کتنا کریم ہے میرا رب، کتنا مہربان ہے میرا رب۔ میرے قابل احترام دوستوں، چنانچہ ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں اور وہ گھر بناتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے اسکالر ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں امریکہ ایک کانفرنس کے لیے گیا، تو ایک مستشرق ملا، تو اس مستشرق نے، مستشرق وہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن مشرقی علوم کتاب و سنت کو وہ اپنے مطالعے اور نالج کے لیے پڑھتا ہے۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ میں نے اسلامی عبادات کا بہت اہتمام کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، آپ کی جو عبادات ہیں اس میں لاجک ہے، عقل قبول کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ نماز بہت اچھی ایکسرسائز ہے، غیر مسلم ہے یہ کہا۔ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ ویلفیئر کا ایک زبردست سسٹم ہے، اگر آج بھی پوری دنیا میں صرف زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، پوری دنیا میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہے۔ کہنے والا غیر مسلم۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا
کہ یہ جو فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، یہ ڈائٹنگ کا زبردست پلان ہے، اس سے بہتر ڈائٹنگ کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے کہا ان ساری چیزوں کو تو میں عقل کے زاویے سے پرکھا، ایک بات میری عقل میں کہیں نہیں آتی، میں نے ہزاروں پہلوؤں سے دیکھا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ مشرق سے مغرب سے آتے ہو اور کپڑے اتارتے ہو، 2 چادریں پہنتے ہو، ایک کالا سا مکان ہے اس کے گرد چکر لگاتے ہو، پھر چلے جاتے ہو۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، عقلاً سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگے میں نے سوچا یا اللہ اس کی عقل اتنی سی ہے، میں اتنی بڑی بات اس کو کیسے سمجھاؤں، جتنی اس کی سطح ہے اتنی سی بات میرے دل میں ڈال۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے اتنی بات میرے دل میں ڈال دی۔ میں نے کہا کہ دیکھ بھائی تیرے گھر میں واشنگ مشین ہے؟ ہاں ہے۔ جب تم میلے اور گندے کپڑے ڈالتے ہو تو وہ واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ اس میں موٹر لگی ہے، وہ گھماتی ہے، کپڑا میل نکل جاتا ہے۔ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس یہ سمجھو کہ کائنات کے رب نے دلوں کو واش کرنے کے لیے یہ ایک مشین رکھ دی ہے، جب بندہ میلے دل لے کر اس کے گرد 7 چکر پورا کرتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کی صفائی فرما دیتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستوں، کائنات بعد میں بنی، مسجد پہلے بنی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تو آغاز مسجد سے کیا۔ پتہ چلا ریاست مدینہ مسجد بنانے سے ہوتی ہے، مندر بنانے سے نہیں بنتی۔ ریاست مدینہ مسجد بنانے سے ہوتی ہے، اس کا آغاز مسجد بنانے سے ہوتا ہے، مندروں سے نہیں ہوتا، گردواروں سے نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نبی نے مدینے میں جا کر کوئی مندر، کوئی گردوارہ نہیں بنایا، کوئی گرجا نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، اس لیے کہ اسلامی ریاست کے اندر مسجد کو ایک بنیاد حاصل ہے۔ میرے قابل احترام دوستوں، وہ مسجد جو ملائکہ نے بنائی طوفان نوح میں اٹھا لی تھی، پھر دوبارہ بنی، پھر اٹھا دی گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جاؤ جا کر وادی غیر ذی زر میں میرا گھر بنا۔ انتخاب کیا میرے رب نے اپنی مسجد بنانے کے لیے، اور ابھی یہ بات دل میں اللہ نے بتا دی۔ اللہ نے انتخاب کیا، انبیاء تو بہت سارے تھے، 1,24,000 ہے، تو اللہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے 2 کا انتخاب کیا، یا تو خلیل اللہ کا کیا یا حبیب اللہ کا کیا۔ یا خلیل اللہ کا کیا، خلیل اللہ نے مسجد بنائی، اور پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ مسجد کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے دوستوں میں سے ہو جاتا ہے۔ مسجد بنائی تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عظمت والے رب نے فرمایا ان لمحات کو یاد کیجئے جب میرا پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. یہاں بھی قرآن کے ہر حرف میں اللہ نے حکمتیں رکھی. ذرا دیکھیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. علماء تشریف فرمائیں اگر یوں ہوتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ تو بات تو ہو سکتی تھی. کیوں حضرت؟ بات تو ہو سکتی تھی لیکن رب العالمین نے ابراہیم کا تذکرہ پہلے فرمایا اسماعیل کا تذکرہ بعد کر دیا. میرا رب بتانا چاہتا ہے میرے بندو دنیا میں جب بھی کسی کام میں بڑا اور چھوٹا جمع ہو جائے جب دنیا میں کسی کام میں بڑا اور چھوٹا دونوں جمع ہو جائے تو وہ کام کی ساری نسبت بڑوں کی طرف کیا کرو. کام کی نسبت بڑوں کی طرف کیا کرو اس لیے کہ میرے رب نے بتایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. رب العالمین نے جناب ابراہیم کو پہلے ذکر کیا اسماعیل کو مؤخر کر دیا. فرمایا میرا گھر بنانے والا ابراہیم تھا اسماعیل اس کے ساتھ تھے. دونوں اللہ کا گھر بنا رہے وادی غیر ذی زر میں بنا رہے. رب العالمین بنائے کس طرح؟ دنیا میں بلڈنگیں بنانے کے لیے آرکیٹیکٹ آتا ہے لیکن بیت اللہ دنیا کی وہ واحد عمارت ہے کہ جس کی بنیاد جبریل نے اپنے پروں سے کھو دی. اور پھر ابراہیم اور اسماعیل بنانے لگے عمارت اوپر اٹھ گئی. رب العالمین بس یہاں تک فرمایا نہیں اور بلند کرنا ہے. رب العالمین اب اوپر پہنچا نہیں جاتا. فرمایا دیکھ تیرے سامنے ایک پتھر پڑا ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو جا اور دیوار بنانا شروع کر دے. دیوار بنائی. رب العالمین اب پتھر کی ہائٹ بھی ختم ہو گئی بس یہاں تک بناؤ. فرمایا نہیں اوپر. ربا کیا اس پتھر پہ دوسرا پتھر رکھوں؟ فرمایا نہیں یہ پتھر دنیا کا پتھر نہیں یہ تو جنت کا پتھر ہے. دنیا میں چلنے والی یہ میرا تصور ہے دنیا میں چلنے والی لفٹیں بٹنوں سے چلے گی. دنیا میں چلنے والی لفٹیں بجلی سے چلے گی. خلیل اللہ میں نے جو پتھر تجھے عطا کیا یہ تیرے ارادے سے چلے گا. تو جب اوپر اٹھنا چاہے گا یہ اوپر اٹھا لے گا اور جب تو نیچے آنا چاہے گا تجھے نیچے کر دے گا. ذرا تو اٹھاتا جا چڑھاتا جا. بیت اللہ جب بن گیا دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اتنا بڑا کام کر کے اترائے نہیں فخر نہیں کیا بلکہ دونوں رو کر کہنے لگے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. او ہمارے پالنہار ہماری اس مزدوری کو قبول فرما دے.
مزدوری کرنے والا ابراہیم، مزدوری کرنے والا اسماعیل، بندہ دوسرا ہے ہی نہیں کہ ریاکاری ہو. کسی کو دکھانا ہو نا، دوسرا بندہ ہی نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں کہ کہیں ریاکاری کا شائبہ ہے. لیکن دونوں کہہ رہے ربنا تقبل منا، تقبل منا. اس بات کی خاصیت ہے، اس میں تکلف کا معنی آتا ہے کہ میرے ربا یہ عمل ایسا نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، تو تکلفاً قبول فرما دے، تیرا بڑا کرم ہوگا. ہم دین کا چھوٹا سا کام کر کے اترانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا. نہیں میرے بھائی، ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا میرے رب کا کرم ہی کرم ہے. وقت کا محدث اعظم امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی آخری لمحات آ گئے، اپنے عزیزوں کو کہا بستر سے نیچے اتارو. حضرت کیوں؟ کہا لگ رہا ہے کہ میرے جسم سے میری روح کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے. حضرت آپ بستر پہ. فرمایا عبداللہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بستر میں شان سے اپنی جان دے. مجھے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے دو تاکہ میں تڑپوں، میرے رب کو مجھ پہ رحم آ جائے، میرے رب کو مجھ پہ ترس آ جائے، میرا ماں میرا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ وہ محدث ہے جو درس حدیث مسند حدیث پہ بیٹھتا ہے، سینکڑوں لوگ ان کے الفاظ پہنچانے میں مکبر کا کام کرتے، اگلے دوسرے تک بات پہنچاتے، اگلوں تک بات پہنچاتے. وقت کا اتنا بڑا امام بخاری کے اساتذہ میں شامل ہو رہا ہے، لیکن ساری زندگی حدیث میں جہاد میں گزارنے والا آخری لمحات میں بستر سے نیچے رکھ دیا گیا، فرش پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا اور رو رو کے کہتے ہیں ربا جو کچھ کیا ربنا تقبل منا، میرے ربا اسے قبول کرنا، لیکن میرے پاس آج کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. اگر 2 حرف پڑھائے تو میرے ربا تیرا کرم تھا، اگر 2 حرف پڑھائے میرے ربا تیرا کرم تھا، تیرا فضل تھا. میں کوئی ایسا عمل نہیں پیش کر سکتا میرے ربا جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. میرے ربا ہاں ایک حدیث پڑھائی تھی کہ جو آدمی جوانی سے لگا رہا، اللہ کو منانے میں لگا رہا اور اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو مجھے اس سفید بالوں سے حیا آتی ہے. میرے ربا عمل تو کوئی نہیں آئے، عمل تو تیری کبریائی کی قسم ہے، جب سے توبہ کی ہے میرے ربا تجھے منانے میں لگا ہوا ہوں. آج یہ سفید داڑھی کے بال لے کر تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، میرے ربا ان بالوں کو دے کر مجھے معاف فرما دے. ربنا تقبل منا. پتہ یہ چلا میرے قابل احترام بھائی کہ مسجد بنانے کے بعد جو دعا کی جائے میرا رب ان دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہاں پر ایک اور دعا، یہ دعائیں بہت لمبی ہے، اس
مل جائے۔ ایک اور دعا کا ذکر کر کے بات سے بیٹھتا ہوں۔ جناب ابراہیم کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب میں بیٹا تھا تیرا حکم آیا، میں نے باپ قربان کر دیا، اور جب تو نے حکم دیا میں نے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی، میں نے اپنا وطن قربان کر دیا، اور جب تو نے حکم نہیں تو نے اشارہ کیا میرے ربا، میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ میرے ربا اگر میری یہ قربانیاں تیری بارگاہ میں قابل قبول ہیں تو پھر میری ایک درخواست ہے، پھر میری ایک دعا ہے، میرے ربا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ میری اولاد نسلوں کو نمازی بنا دینا۔ پتہ یہ چلا کہ نمازی ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ مسجد کو بنا دی نا، اب اس مسجد کو آباد نہیں کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہوگا نمازوں کے ساتھ، اس کو آباد کرنا ہوگا تلاوت کے ساتھ، اس کو آباد کرنا ہوگا ذکر الہی کے ساتھ، اس کو آباد کرنا ہوگا تعلیم قرآن کے ساتھ۔ اگر ہم نے مسجد بنائی، تعلیم قرآن کے ساتھ اسے آباد کیا، اسے مزین کیا، تو یاد رکھو امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آج مسجد نبوی اپنے معمول سے زیادہ روشن ہے، تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو بتایا کہ آپ تمیم داری ایک چراغ لے کر آئے ہیں اور اس وجہ سے بڑے سائز کا چراغ ہے تو مسجد زیادہ منور نظر آ رہی ہے۔ تو پوچھا تمیم کدھر ہے؟ تو تمیم داری کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی تمیم یہ چراغ کدھر سے لائے ہو؟ ایک روایت میں خود، دوسرے میں انہوں نے کہا میرا غلام شام گیا تھا، وہاں سے یہ چراغ لے کے آیا، میرے گھر میں جب اسے روشن کیا گیا پورا گھر منور ہو گیا۔ تو پھر میں نے سوچا میرا گھر منور ہو، اللہ کے گھر میں روشنی کم ہو تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے وہ اٹھایا مسجد میں لے آیا، اس لیے یہاں پیش کر دیا۔ اللہ کے محبوب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، فرمایا تمیم اگر آج میرے گھر میں میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس خوشی میں تجھے نکاح میں وہ دے دیتا۔ کتنی بات مسجد میں چراغ روشن کرنے پر۔ تو حضرت عقیل ساتھ کھڑے ہیں، کہنے لگے حضرت اگر آپ نے یہ خواہش کر ہی دی ہے، میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، تو آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنی بیٹی تمیم کو دیتا ہوں۔ مسجد کو آباد کرنے پہ نسبت مصطفیٰ سے قائم ہو گئی۔ میرے قابل احترام دوستوں، اگر مسجد میں صرف چراغ روشن ہو، میرے محبوب اتنے خوش ہو جائیں، اگر مسجدوں میں قرآن کے چراغ روشن ہو جائیں، مسجدوں میں اصلاحی اور تربیتی نشستیں شروع ہو جائیں، قرآن و حدیث پڑھایا جانے لگے۔ آج ملک کو جس نظام سے خطرہ ہے، میرے قابل احترام دوستوں، یہ مسجدیں ایمان کے قلعے ہیں، انہیں محفوظ رکھو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ہمارے ایمان بھی محفوظ ہوں گے، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوں گی، ہمارا آنے والا مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اکابر کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اکرمکم اللہ، ایدکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، ہماری آج اس محفل کو رونق بخشی۔ دیگر حضرات علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ہمارے دیگر دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی میں چند حضرات کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، بالخصوص جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شعبہ حفظ اور تجوید کرام کے نام نامی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ چند حضرات علماء کرام جو ابھی تشریف لائے، مولانا بدر عالم صاحب دلالیہ سے، مولانا محمد ندیم صاحب، مولانا احسان صاحب رشدی سے، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب، مولانا جمیل احمد صاحب ویسا سے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تشریف لائے UK سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان حضرت مولانا رفیق ہیں مدد اہل سطح پر ہمارے معروف ناخواں مطلب جناب حضرت مولانا طاہر بلال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. حضرت مولانا طاہر بلال چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج کی اس عظیم الشان خوبصورت جامع مسجد فاروقیہ کے تعمیر مکمل ہونے پر اور اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر اپنے مؤثر و کرم فرما بہتر اخلاص و وفاق حضرت مولانا قاری امداد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جیت علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں. بالخصوص ہمارے بزرگ محترم پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں وقت انتہائی مختصر ہے. میں برکت کے لیے چند اشعار نعتیہ اور چند اشعار رحمت صحابہ پر پیش کرتا ہوں. برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی, مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی, مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی, مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی, یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی, مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. اور ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا, ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا, ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی, جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی. اور آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے, آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے, آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے. کیوں؟ سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی, سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی. اور مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ, امی کے بیٹے کہیں سبحان اللہ. مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ, مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی. مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. تاریخ کے تعمیدہ ستاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. تاریخ کے تعمیدہ ستاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے. ہے جید علماء تشریف فرما ہے, صرف اشعار نہیں قرآن حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. راضی ہے خدا
تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ حاصل کلام ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، یہ فیض ابو بکر کو باروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ عقیدہ شہزاد و شیخین تو جنت میں مکی ہیں، شہزاد و شیخین تو جنت میں مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کتاب کا ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ مکرم احتشام قاسمی صاحب اور سہیل احمد قاسمی صاحب اور دیگر حضرات، اللہ تعالیٰ سب کی یہاں تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں حضرات اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص ایک دور دراز سے ایک طویل سفر کر کے کوٹ اندو سے استاد العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف لائے۔ حضرت کی دعوت پر میں حضرت قاری صاحب کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ استاد العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الجاري الصبا يوما إلى أرض الحرم إن الجاري الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا في مقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمد. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تحفہ درود السلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام الرحمان صاحب، برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد امداد اللہ قاسمی صاحب اور تشریف فرما نہایت کی قابل قدر علماء کرام اور واجب الاحترام میرے دوستوں، آج کی تقریب سعید مسجد کے افتتاح کے سلسلے کے اندر منعقد کی گئی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد رکھیں. اہل محلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواب القرآن کے ساتھ اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. کافی علماء کرام کے بیانات ہو چکے ہیں. ملک کے مشہور ثناخواں حضرات کلام پیش فرما چکے ہیں. ابھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام الرحمان صاحب تشریف فرما ہے. میں اپنے معروضات کو مختصر کرتے ہوئے اور سمجھانے کے لیے آسان سے آسان کرنے کے لیے 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں. یعنی 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرنی ہے. پہلی چیز مسجد کی فضیلت، نمبر 2 مسجد کی اہمیت، اور نمبر 3 مسجد کے آداب. جہاں تک مسجد کی فضیلت کا تعلق ہے، حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گزارش کی گئی کہ اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر سب سے زیادہ افضل جگہ، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب مقام کون سا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب جبرائیل کی آمد کی انتظار فرمائی. سید الملائکہ جناب جبرائیل حاضر خدمت ہوئے. حضرت جبرائیل نے گزارش کی کہ میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں. حضرت جبرائیل امین اللہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ پروردگار عالم زمین پر آپ کے نزدیک افضل ترین مقام کون سا ہے؟ ذرا غور فرمائیں گے.
اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور آج تو مجھے اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ اتنا قرب آج